وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے ان کا تذکرہ ہوتا ہے. آج ہی کے دن آج کے جو ہوا وہ اطہر شاہ خان صاحب ہم سے جدا ہو گئے. اب بہت بڑا نام پاکستان کے رائٹر، کالم نگار، مزاح نگار، فلم ساز، ڈائریکٹر، ڈرامہ نگار، ادیب اطہر شاہ خان جیدی صاحب وہ چلے گئے. آج ہی کے دن میں جیسے کہ آپ کو کل سے بتا رہا تھا کہ اب یہ شب شروع ہو جائے گی تو مسلمانوں کے لیے ایک بڑا کڑا وقت آیا تھا، اور وہ کڑا وقت تھا آج ہی. روزے بھی فرض ہوئے ہیں، روزے فرض ہو جائیں گے، اور روزے فرض ہوں گے، فرض ہو چکے مطلب، لیکن وہ روزے کی حالت میں ہی آ رہے ہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے. اور ابھی پوری پلاننگ ہو رہی ہے کفار کی کہ کس طرح سے کل مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، یعنی یوم الفرقان. مگر آج ایک خوشی کی بات یہ کہ ہم ایک ایسی بچی کو آج اس کے گھر بھیج رہے ہیں جو 2.5 برس کے بعد جا رہی ہے. 2.5 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد یہ 12 سالہ سائرہ، اس کا تعلق لیاری سنگولین یا سنگولین علاقہ کہلاتا ہے. 2018 میں شارع فیصل پولیس نے سائرہ کو عیدی سینٹر کے حوالے کیا تھا. سائرہ نے ہماری ٹیم کو بتایا کہ میرے والد کا نام عبد حسین اور والدہ کا نام رخسانہ ہے، اور میرے 2 بھائی عمران اور کامران لیاری میں. میرے خیال سے عبداللہ حسین ہوگا، عبد حسین نہیں ہوگا، عبداللہ حسین. میری عابد حسین، دیکھو نا آپ عبد حسین آپ لکھ رہے ہیں، لکھنے والے بھی کمال لکھتے ہیں بھائی، کمال لکھتے ہیں. عابد حسین، اور میں معذرت چاہتا ہوں عبد حسین میں نے غلطی سے کہا. اور والدہ کا نام رخسانہ ہے، اور میرے 2 بھائی عمران اور کامران لیاری میں رہتے ہیں. میرا ایک پھپھیزاد بھائی جہانگیر طوطے کا کام کرتا ہے اور اسے سب مٹھو بولتے ہیں. کامران وجاہت صاحب جو اس وقت بھی نواب شاہ میں، ہمارے کامران صاحب ابھی بھی نواب شاہ میں گاڑی میں گئے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے گھر کو. کامران وجاہت نے 7 دن تک لیاری کے ہر علاقے میں جہانگیر کی تلاش کی، اور لیاری سنگولین گلی نمبر 16 میں جہانگیر مٹھو کا گھر مل گیا. جہانگیر نے بتایا کہ سائرہ میرے ماموں کی ہی بیٹی ہے، اور ہم لوگ سائرہ کو تلاش کر کر تھک گئے تھے، اور پورا خاندان یہ صبر کر کر بیٹھ گیا تھا کہ سائرہ کو کسی نے اغوا کر لیا ہے یا بیچ دیا ہے یا پھر کسی نے قتل کر دیا ہے. سائرہ کے والد ذہنی بیمار ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ہب چوکی شفٹ ہو گئے. جس سائرہ کو سب مردہ سمجھ کر بھول گئے تھے، اسی سائرہ کو آج لینے کے لیے اس کے پھپھیزاد بھائی جہانگیر مٹھو آئے جو آپ کو لے کر جائیں گے. اور ساتھ ساتھ میری بہن عذرا بھی آئی ہیں. یہ عذرا میری وہ بہن ہے جو رہتی بھی لیاری میں، اور یہ رشتہ 15 برسوں سے ہم 15 نہیں بلکہ 20 سال ہو گئے. 20 سال سے عیدی ہوم میں آنا جانا، عیدی سینٹر میں میں ماؤں کے پاس جاتا ہوں، وہاں یہ ہوتی ہیں، امی کی خدمت کرتی ہیں بلخیس آپا کی، ابو کی خدمت کرتی ہیں، عیدی صاحب کی کرتی رہی، اور یہ ادھر ہی سے وابستہ رہی. بہت عرصہ ہو گیا یہ بڑا کام کر رہی ہیں. ان کی مدد اور ان کی محبت جو شامل ہوتی ہے اس کے بغیر ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ عذرا آپ کا. آئیے جہانگیر مٹھو تشریف لائیے، آپ کا سرمایہ. ہماری طرف سے یہ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن اور ایکسپریس ہیلپ لائن ٹرسٹ کی طرف سے. سائرہ خدا حافظ، چلو جاؤ، شاباش. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. خاص طور پر ناظرین محترم، یہ 2.5 سال کے بعد ایک بچی اپنے گھر جا رہی ہے. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. 2.5 برس کے بعد، 2.5 برس بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. جس کے دل پہ گزرتی ہے وہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مامتا کو ٹھنڈی رکھے. علماء کرام تشریف فرمائے. جناب مفتی حنیف قریشی صاحب السلام علیکم. جناب ابو انشا قاری خلیمان جاوید صاحب السلام علیکم. جناب شبیر اسلم میثری صاحب السلام علیکم. جناب مفتی مسعود صاحب السلام علیکم. چھپا بھائی السلام علیکم. آپ کی اجازت سے سوالات. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب میں صاحب شکیل خان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب شکیل خان صاحب. جناب ایک چھوٹی سی بات آپ سے دریافت کرنا تھی جی. کہ یہ جو وبائیں آتی ہیں جیسے کہ آج کل یہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو صحابہ کرام کے اور تابعین کے زمانے میں تجارت وغیرہ یہ لوگ کس طرح سے کیا کرتے تھے؟ کیا وہ لوگ بھی اس طرح سے گھروں میں بند ہو جایا کرتے تھے؟ کیونکہ صحابہ کی اکثریت جو تھی وہ تو غربا پر تھی جو زیادہ تر صحابہ تھے. تو اگر اس طرح کی سچویشن ہوا کرتی تھی تو صحابہ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ ذرا علماء کرام کس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں آپ کو ذرا آڈیو والوں کو بتانا چاہتا ہوں. 16 دن ماشاءاللہ صبر کیا میں نے, تو میں اپنا آج بھی صبر تو کروں گا میں مزید, کہ علماء کو بھی سننی ہوتی ہے آواز. ہاں تو جہاں سے بھی ہے آپ ذرا دیکھیں نا, چیک کریں پلیز خیال. ہاں یہ ان کا سوال یہ کہ صحابہ کرام کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں اگر یہ وبائیں آتی تھی اور لاک ڈاؤن ہو جاتا تھا تو پھر وہ تجارت کیسے کرتے تھے؟ کیا وہ بھی گھروں میں بیٹھ جاتے تھے یا کام نہیں کرتے تھے؟ یہ ان کا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ جو وبائی امراض سے احتیاط کے حوالے سے ایک کرنٹینہ کا تصور موجود ہے. جس طرح حدیث شریف میں صحیح حدیث ہے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس علاقے کے اندر تم سنو کہ وہاں پر طاعون کا مرض پھیلا ہے تو تم وہاں داخل مت ہو, اور اگر وہاں پر موجود ہو تو وہاں سے تم باہر نہ نکلو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے یہ احتیاط کافی تھی کہ آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نہ جائیں. بہرحال ہر دور کے تقاضے اپنے اپنے ہوتے ہیں. صحابہ اور حضور کے زمانے میں اس قسم کے جو ہے نا وہ گنجان علاقے بھی نہیں تھے, اس وقت اس طرح کے حالات بھی نہیں تھے. تو ظاہر ہے ہر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے, اور پھر اس قسم کا جو اس طرح ہمارا امیون سسٹم ہے یہ بھی نہیں تھا, وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو ضرورت تھی تصور موجود ہے احتیاط کا, تو اب اس اصول کے تحت مفتی صاحب کہ بازار کو شیطان کی جگہ کہا جاتا جی تھا. جی تو اس طریقے سے اس وقت یہ سلسلے بھی نہیں تھے. تو اب جب بنیادی تصور اصول موجود ہے کہ آپ وبائی امراض کے ہوتے ہوئے آپ کرنٹینہ کریں گے, آپ الگ تھلگ رہیں گے, تو اس کو اب ہم اس پر قیاس کر کے ہر بیماری کے حوالے سے اس کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ثابت ہے حدیث سے. بالکل جی. جناب ابو انشاء قاری قربان جاوید صاحب. ان کے سوال کا میرے نزدیک جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی کوئی بھی وبا نہیں آئی جس نے پوری دنیا کو ایک دم اپنی لپیٹ میں لیا. مختلف حصوں میں آئی لیکن پوری دنیا میں مختلف حصوں میں آئی, اور اس سے بچنا ممکن تھا, اس لیے کہ میرے شہر میں نہیں ہے, میں اس شہر میں نہیں جا رہا. اس شہر سے پھر یقیناً جب میں جا نہیں رہا تو وہاں تجارت بھی نہیں کر سکتا. صحیح. تو کسی قسم کا پھر میں اس علاقے سے رابطہ نہیں رکھ رہا, اور وہاں والے بھی پھر میرے شہر میں اور یہ حدیث کا اس حکم کی روشنی میں نہیں آ پا رہے. اب جو معاملہ ہے بالکل الٹ ہے. ہاں یہ ایسی چیز ہے جیسے ایک زلزلہ اب لاہور میں آتا ہے, کراچی والے مدد کو پہنچ جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کراچی میں آئے, لاہور والے مدد کو آ جائیں گے. لیکن ایک ہے قیامت کا زلزلہ جو پوری دنیا میں یک بارگی آئے گا, اور وہاں کوئی کسی کی مدد کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا. یہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے جس بیماری میں ہم پہنچے ہوئے ہیں. اور اگر یہ حقیقت ہے تو, چونکہ مولوی لوگ ڈاکٹر تو ہوتے نہیں ہیں, ہم جو خبریں پڑھتے ہیں خبریں ہم متضاد پڑھ رہے ہیں. وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ یوں پڑھ رہے ہیں کہ بس اتنی رقم اگر مل جائے تو کرونا ختم ہو جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. ہاں ایسا ہے. بڑے بڑے لوگ, اچھا آپ تو اتنے اچھے آدمی, بڑے بڑے فلاسفر, اچھے آدمی, آپ جو ہیں وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں. آپ نے تحقیق کیسے کی؟ لیکن ہم سنی بھی تو ہیں نا, اہل حدیث کے ساتھ ساتھ سنی بھی تو ہیں. لیکن آپ نے تحقیق کے بغیر کیسے کہتے ہیں؟ نہیں, وہ بات میں نے پہلے عرض کی کہ ہم سنی سنائی. نہیں ہاں دو باتیں, وہ بات میں نے متضاد بات ہے. ٹھیک جی, کہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, متضاد, اور دونوں طرح کی باتیں ہم سن رہے ہیں. دونوں طرح کی بات سن. ٹھیک ہے. اور میں تو ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ میسمی صاحب سے میں نے کہا ہوا ہے کہ ایک تاریخ آنے والی ہے, اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ کرونا جو ہے یہ شیعہ ہے یا سنی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اس میں تو آپ دیکھیں, اس میں تو ماشاءاللہ بڑا میسمی صاحب نے یہ بتایا کہ اس میں بڑی بات چیت ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے.
نہیں تاریخ کیوں کہتے ہیں آپ؟ کہیں کہ یوم شہادت نہیں میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے حل ہو جائے اس لیے کہ اس کے بعد پھر ہم سب کے دروازے کھلیں گے. نہیں انشاءاللہ حل ہو جائے گا. یہ تو نہیں ہے. اور اگر ان کی وجہ سے سب کے دروازے کھلے تو بڑی اچھی بات ہے. ان کو ثواب ملے گا. بالکل ان کو ثواب ملے گا. پھر تو آپ ان کو دعائیں دیں مصری صاحب ابھی سے, اور ان کو بھی دعائیں دیں, اور مولا علی کی شہادت کے دن کو بھی. میں ابھی ان کی وجہ سے دن کھل رہے ہیں, ان کی دروازے کی وجہ سے شہر کھل رہا ہے. بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. مصری صاحب نے اپنے جملے میں واہ مانی کی, دروازے کی وجہ سے شہر کھل رہا ہے. انا مدینۃ العلم ولی بابوا, دروازے کی وجہ سے شہر کھل جائے گا. اللہ کرے کھل جائے. صاحب حیران اتنا ہوئے کہ وہ فوری طور پر واہ بھی نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اہل بیت علیہ السلام کی برکتیں ہمیشہ ہر زمانے میں رہی ہیں, اور انشاءاللہ جب تک مسلمان اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک رہیں گے, جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, اور پوری حدیث. تو انشاءاللہ جہاں تک کرونا والا مسئلہ ہے, میں اس سوال کے جواب میں عرض کرتا چلوں کہ ہم اس زمانے سے اصول بھی لیتے ہیں اور فروع بھی لیتے ہیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہے کہ اصول اور فروع اس زمانے کے آج میں اپلائی ہو جاتے ہیں, بہت سے فروع اس زمانے کے آج کے زمانے میں اپلائی نہیں ہوتے. مثلا سفر ہے, اس کی سواری کیسی ہونی چاہیے. اس زمانے میں اونٹ تھے, خچر تھے, بیل گاڑیاں تھیں, آج وہ نہیں. اس کے کیا اصول ہیں؟ دعا پڑھنی ہے, کس طرح سے سفر شروع کرنا ہے, اصول وہاں سے لے لیے, فروع یہاں پر. اسی طرح سے اس بیماری کے بارے میں بھی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کوڑ کے مریض کو دیکھو تو اس سے فرار کرو, اس سے دوری اختیار کرو. یہاں سے ایک اصول ملتا ہے کہ جہاں سے پھیلنے والی بیماریاں اگر ہوں تو وہاں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور ظاہر ہے کہ اب آج کے زمانے میں بزنس جو ہے وہ آن لائن اچھے خاصے ہونے لگے. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں آن لائن نہیں ہو سکتی, تو اپنے آپ کو بچانا ضروری نمبر 1, اور اپنی وجہ سے کسی اور کو خدا نخواستہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی بچانا ضروری ہے. اور قاری صاحب نے اپنی طرف سے فرمایا کہ جناب یہ شیعہ یا سنی ہو جائے گا, ہم تو مسلمان کہیں گے. اس لیے کہ تفریقے سے بجائے اتحاد کی بات کریں, اور انشاءاللہ 21 رمضان کی برکت سے اللہ چاہے گا تو یہ مشکل انشاءاللہ. مفتی صاحب, ڈاکٹر صاحب یہاں 2 طرح کے نظریات ہیں جو اس زمانے میں بھی تھے. عربوں کا نظریہ یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ اگر ایک بیماری ایک کو لگی ہے تو دوسرے کو اس سے ضرور لگے گی. جس میں جب وہ خارش زدہ اونٹ کو دوسرے اونٹوں سے الگ کرنے لگے ان کے اونٹوں کے باڑے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بتاؤ پہلے کو کہاں سے لگی تھی. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ بیماری کا دوسرے کو لگنا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اس میں احتیاط کا پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے کہ اس سے آدمی جری بھی نہ ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد, تم کوڑی کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مرض ایک دوسرے کو لگ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ لگ جائے. آج کل کے ڈاکٹروں کا نظریہ, اور یہی نظریہ دوبارہ سے ہم پر تھوپا جا رہا ہے کہ جناب ضرور لگے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں ضرور نہیں لگے گی, ہاں لگنے کا امکان ہے, لہذا احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیے. طاعون کی جو وبا آئی تھی اس وقت شام ایک اس زمانے کا سب سے زیادہ متمدن شہر تھا, سب سے زیادہ ماڈ شہر تھا شام کا, جس کے اندر آج میرے خیال میں 12-13 ریاستیں ہیں. اس کے جو سربراہ تھے, وہاں کے گورنر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکیم هذه الامہ کا لقب دیا تھا. سب سے پہلے حکیم الامت فاروق اعظم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر وہ حیات ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا. تو وہ وہاں سے نکل کر نہیں آئے تھے, لیکن انہوں نے سارے کام کیے تھے. ایسا قرنطینہ کا صحابہ کرام کے درمیان تصور نہیں تھا جو ہمارے ہاں ہے کہ اس کو بالکل ہی بند کر دیا جائے. نہیں, اس کی تیمارداری بھی کی جائے گی. اگر وہ بزنس کر رہا ہے تو وہاں بھی نکلے گا, اسے نماز پڑھنی ہے تو وہ مسجد میں بھی آئے گا. یہ ساری پابندیاں یہ آج کل کی میڈیکل سائنس کی ترقی نے ہم پر لگا دی. صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, یہ جی آپ پوچھیں.
ایک 2 دن پہلے سوال چل رہا تھا کہ یہ 20 لاکھ روپے کا وہ قرضے کا مکان کا، اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ 20 لاکھ روپے اس نے قرضہ دیا ہے اور گھر گروی لے لیا ہے، تو جب 2 سال کے بعد وہ اس کو 20 لاکھ روپے واپس کرے گا اور وہ اس کو گھر واپس کرے گا، تو 20 لاکھ کی جو مارکیٹ ویلیو وہ شاید 10 یا 12 لاکھ روپے رہ جائے، اور جو گھر کی مارکیٹ ویلیو وہ 40 سے 50 لاکھ روپے ہو جائے، تو اس کو تو اس کا فائدہ ہو گیا ہے، اور اس کو نقصان ہوگا اگر یہ گولڈ لینا چاہے گا، یہ کوئی اور چیز لینا چاہے گا تو اس کو تو نقصان ہوا ہے. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کو فائدہ ہوگا، اس کو نقصان ہوگا، اس کی بھی ذرا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. دیکھیں، بنیادی طور پر یہ جو روپیہ ہے اس کو سونے اور چاندی کے حوالے سے اس کا یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک رسید کے طور پر ہمارے نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ مطالبے پر ادا کرے گا کہ اتنا جتنا آپ پیسہ اتنا گورنمنٹ چھاپتی ہے کہ جتنا آپ کے پاس اس کے پیچھے ذخائر ہوتے ہیں. تو دیٹس مین کہ یہ آپ کا قصور یا میرا آپ کا قصور نہیں ہے، وہ اتنے اگر گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے دھوکا ہوا ہے، یعنی ہمارا ویلیو نیچے آئی ہے، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے. اب شرعی نقطہ نظر سے یہ اپس اینڈ ڈاؤن میں وہ نہیں جا سکتا ہے. اس کو آپ اگر دوسری طرف دیکھیں کہ اگر اس کا روپیہ ویلیو بڑھ گیا تو نا وہ بھی تو ہے نا. لہذا اس حوالے سے یہ کوئی قیاس نہیں ہے، چونکہ یہ نقد میں ہے اور نقدی کے حوالے سے یہ چیز نہیں آتی ہے. یہ جو آپ کا کویسچن ہے، یہ تو سود کی بنیاد ہی یہ تھی کہ جو آل عرب تھے وہ کہتے تھے کہ جی یہ سود جو ہے نا یہ تو نفع ہے، بزنس میں بھی نفع ہوتا ہے، اس میں بھی نفع ہے. بالکل ٹھیک. یہی اسی اصول کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہے. ایک حل اس کا یہ بھی ہے کہ اس کو مثلاً اس نے 20 لاکھ مانگے ہیں تو یہ 20 لاکھ کے ڈالر خرید لے، یہ جو قرضہ دینے والا ہے. اچھا. اور اس کو 20 لاکھ کے جتنے بھی ڈالر آئے ہیں یہ اس کو ڈالر دے دے بطور قرضہ کے، اور کہے کہ آپ جب بھی واپس کریں گے 2 سال بعد، سال بعد، 1.5 سال بعد، آپ مجھے اتنے ڈالر. اتنا بھروسہ ہے آپ کو ڈالر پہ؟ جی ڈالر پہ اتنا بھروسہ ہے گورنمنٹ پہ؟ ڈالر پہ نہیں، اب اتنا نیچے آیا ہوا ہے. نہیں مطلب ڈالر پہ بھروسہ، مجھے ڈالر خرید. چلو آپ سونا لے لیں. ہاں سونا. ڈالر کیوں خریدوا رہے ہیں؟ سونے کا ڈالر پہ تو دجال کی آنکھ بنی ہوئی ہے. قرض نسی سود نسی میں آئے گا وہ سونا کی طرف سے. یہ صحیح سونے کا ادھار. سونے کا نہیں ہو سکتا جی. سونے کا نہیں. یدن بے یدن. بالکل سونے کا نہیں ہو سکتا نا. تو ڈالر مت کریں. لیکن یہ ہے کہ سونا میں گھر میں رکھ سکتا ہوں، ایسا ہے. ہاں یہ ایسا کر سر. اچھا تو پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، کوئی بھی شکل ہے، تو جس کو بھی اس کو، ہم جن کے غلام رہے وہی لے لیتے ہیں، پاؤنڈ لے لیتے ہیں. جی ہاں جی لے جی. مسئلہ دیکھیے مشکل کہاں پر ہے. مشکل یہاں پر ہے کہ جب دینار و درہم ہوتے تھے نا، ان کی ذاتی ویلیو ہوتی تھی. سونا اتنا، چاندی اتنا، نہ کوئی حکومت اسے کم کر سکتی تھی، نہ کوئی حکومت اسے زیادہ کر سکتی تھی. اب آ گیا ہے کاغذ، اس کاغذ کو بنا دیا گیا اعتبار. انگریزی میں اسے کہتے ہیں فیٹ منی. اس کی یہ کاغذ بھی ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ کاغذ حکومت کی ملکیت ہے، اسی لیے اس کو خراب کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. آپ اس پہ لکھ رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں. یہ کاغذ صرف اتنا بتاتا ہے کہ اتنی طاقت کی خریدی جو ہے اس کے ملکیت میں ہے. اس کے لیے مسلمانوں کو کوئی راستہ نکالنا چاہیے، کوئی ایسی کرنسی بنانی چاہیے کہ جس سے یہ دیکھیں اس میں مشکل کیا آ رہی ہے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک خاتون کی مثال ہے، ایسا نہیں کہ کوئی واقعہ ہے. 1950 میں پنڈی کے علاقے میں، آپ کے علاقے کی مثال دے دیتا ہوں، نکاح ہوا اور اس کی مہر 1950 میں 500 روپے رکھی گئی. 500 روپے 500 روپے 1950 میں. بڑی بہت ہوگی، تو بہت زیادہ ہے. 2020 میں بڑی میں نے کہا بیگم تمہارا میں نے وہ مہریہ نہیں دیا، یہ 500 روپے رکھ لو. بتائیے ذرا. پھر آ گیا پیارا رمضان، پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت سے پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ عامر آن لائن اور سوالات کا سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نائلہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی نائلہ.
میرے دو کوشچن ہیں مفتی حنیف صاحب سے. پہلا یہ کہ اذان کے کتنے ٹائم کے عورت گھر پہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹائم کو دیکھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن اذان جو ہے وہ بعد میں رہی ہوتی ہے, کیا وہ نماز قبول ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میں ٹیٹو بنوانا چاہتی ہوں, تو اس سلسلے میں وہ ہماری رہنمائی کر دیں کہ کوئی احادیث ہیں اس پہ. ٹیٹو کس قسم کا بنوانا چاہتی ہیں آپ؟ کوئی پھول بنانا چاہتی ہیں؟ بچھو یا چھپکلی؟ چھپکلی بنانا چاہتی ہیں آپ؟ جی. چھپکلی بازو میں بنانا چاہتی ہیں؟ ہاں جی. چھپکلی بڑی والی چھپکلی؟ چھوٹی بڑی جو بھی ہو جائے. اچھا اچھا. ہاں جی. اچھا میں پتہ کر لیتا ہوں چھپکلی کا. ہاں ویسے تو چھپکلی سے ڈرتی ہوں گی آپ؟ نہیں میں نہیں ڈرتی. کاکروچ سے بھی نہیں ڈرتی؟ نہیں. اچھا بھائی یہ آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ نماز کا پوچھا انہوں نے کہ نماز اذان کی کتنی دیر بعد پڑھی جائے, بسا اوقات بہت دیر ہو جاتی ہے تو کیا قبول ہوتی ہے؟ دوسرا یہ کہہ رہی ہے کیا شریعت میں اس بات کی جاتی ہے کہ ٹیٹو ویٹو بنا لیں چھپکلی وپکلی؟ پہلا جو سوال ہے اس میں میرا خیال میں ان کے سوال کا مقصد تھا کہ کیا اذان کے بعد ہی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں یا اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کیا وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں. عمومی طور پر ہمارے ہاں جو اذان دی جاتی ہے تو وہ ٹائم داخل ہونے کے کئی جگہوں پر بہت بعد میں دی جاتی ہے. جس طرح فقہ حنفی میں زور کی نماز ہمارے ہاں گرمیوں کے موسم میں اس کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھنا مستحب ہے, اس لیے ٹائم تو تقریباً 12:30 کے قریب شروع ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں 1:30 پونے 2 بجے نماز ہوتی ہے تو 1:30 بجے پونے 2 بجے جو ہے نا اذان دی جاتی ہے. اب جیسے ہی ٹائم شروع ہو گیا 12:30 کے قریب یا پونے 1 کے قریب, تو اب اگر کسی نے 1 بجے پڑھ لی یا اسی بالکل آن ٹائم پونے 1 بجے بھی پڑھ لی تو نماز ہو گئی, بھلے مسجد میں جو ہے نا اذان ہو یا نہ ہو. یہ میں خواتین کی بات کر رہا ہوں, اور مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ بہرحال باجماعت مسجد میں جا کر جو ہے نا نماز پڑھیں تو تب ان کو کامل فضیلت جو ہے نا وہ میسر آئے گی. دوسرا جو سوال ہے وہ ٹیٹوز کا, تو وہ جسم کو کھدوایا جاتا ہے, اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ غیر محرم کا ہاتھ ٹچ ہو سکتا ہے, کھدوانے والے شاید مشین سے اگر کر رہا ہوں جی وہ مشین سے وہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب وہ بازو ہوگا پھر وہ ایک بلا ضرورت شرعی آپ ایک غیر محرم کے پاس جا رہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے. اور ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسم گدوانے والیوں پر, اور 4-3 چیزیں اور بتائیں کہ یہ جو بال جو ہے نا وہ کھینچنے والیاں, تو اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو. اچھا یہ مجھے بتائیے اگر ویسے اس کو لعن اللہ الواسمہ والمستوشمہ کے وہ الفاظ آتے ہیں. جی اب یہ والیاں نہیں ہیں, والے ہیں سمجھ لیں, والے تو وہ والے بھی والیوں کے حکم میں آئیں گے, یعنی اگر مرد بنا رہے ہیں اور کوئی نام لکھوا لیا انہوں نے, نام جی کوئی شکل نہیں بنوائی, نام لکھوا لیا. دیکھیں اس میں تو واضح طور پر ایک ہے کہ یہ مردوں کے لیے تو اور زیادہ ممنوع ہے کہ ان کو تو بالکل بھی یہ کوئی زیب و زینت اس کی کوئی اجازت ہی نہیں. دوسری بات وہ جو ڈاکٹر صاحب عام ترین بات وہ جو جسم کے اندر وہ ڈالتے ہیں وہ جو پیئرسنگ کہلاتی ہے. پیئرسنگ وہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ یہاں سے نکال کر یہاں بالیاں بھی لگاتے ہیں. اس کے حوالے سے تو علماء کا یہ ہے کہ وہی تو وضو آپ کا اگر آپ نے غسل آپ کو مکمل نہیں ہوگا کہ آپ نے اگر اس طرح سے وہ سلسلہ کیا. پیئرسنگ پر ویسے بات ہونی چاہیے, بالکل اس حوالے سے بہت اجتناب کرنی چاہیے. میرے سننے والے تمام جو میرے نوجوان دوست ہیں, چلیں بات ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو فضول کڑے پہنتے ہیں یہ لوہے کے چاندی کے, اور یہ گلے میں لاکٹ پہنتے ہیں سونے کے چاندی وغیرہ, یہ سب چیزیں مردوں کے لیے حرام ہیں. شریعت نبوی کے اندر ان کو منع کیا گیا ہے. مرد کے لیے صرف انگوٹھی وہ پہن سکتا ہے جس کا وزن, وہ بھی چاندی کی, جس کا وزن جو ہے نا وہ 4 ماشے کے قریب ہو, 4 ماشے سے کم ہو, اور اس میں وہ نگینہ اور بغیر نگینہ دونوں پہن سکتا ہے. لیکن سنت جو ہے کہ وہ نگینے کے ساتھ وہ پہنے. تو یہ میرے سننے والے بھائی بریسلیٹ یہ کوئی نہیں, ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں, اس کو منع کیا. اتار دو جی بالکل اتاریں آپ پہل کریں کیمرے کے سامنے تاکہ آپ کو دیکھ کر ہزاروں لاکھوں لوگ, آپ کو یکیناً یہ بہت بڑا ثواب ہو جائے. میں بھی کر رہا ہوں. اور یہ جو گلے میں ویسے جیب میں تو رکھ لو, اور میں ایک اور بات رکھتا ہوں. جی جیب میں تو جیب میں رکھ لیں ڈاکٹر صاحب, پتھر کے رکھا ہوں ڈاکٹر صاحب. اس میں کئی میں یہاں اپنے ہم مسلک ان لوگوں کو جو توہمات, پلیز میں بڑا خاص میسج دے رہا ہوں خلیل صاحب, جو توہمات کا شکار ہیں, وہ کوئی لال شہباز قلندر جاتا ہے, کوئی بری سرکار جاتا ہے, کوئی قلندر پاک, وہ کہتے ہیں جی وہاں کا کڑا ہے لہذا یہ بڑا متبرک ہے. کوئی پاؤں میں کڑا پہنتا ہے, کہتے ہیں جی یہ بڑا متبرک ہے. بھائی مدینے سے بھی کڑا آیا ہوا ہو نا تو آپ نہیں پہن سکتے. چاہے سونا حرام ہے,
وہ چاہے مدینہ شریف سے بھی خرید کے مرد پہنے انگوٹھی کے طور پر، یہ ویسے حرام ہے، وہ کڑا چاہے لال شہباز قلندر کا ہو یا کسی دربار کا ہو، جب رسول خدا نے منع کر دیا ہے تو اب وہ کسی جگہ سے نہیں. یہ نہیں ہے کہ شراب اگر کسی معاذ اللہ کسی جناب اچھی جگہ سے خریدی جائے تو وہ حلال ہو جاتی ہے. شراب حرام ہے، چاہے وہ بازار میں ہو یا مسجد کے باہر پی جائے یا دربار پہ پی جائے. خالد فرمان جاوید صاحب، پھر آتے ہیں مفتی صاحب. جزاک اللہ. میں دونوں باتوں پہ مفتی کچھ صاحب عرض بہت کرنا تفصیل سے چاہوں گا. جواب دینے کے چکر میں. ایک تو اذان والے مسئلے پہ یہ تھا کہ ظہر اثر میں تو یہ بات درست ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا.